جو کروایا تھا حضرت عاصم کا، بڑا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کر رہے تھے، تو ایک عورت نے اپنی بیٹی کو کہا کہ دودھ میں پانی ملا لو، تو ابھی تو خلیفہ نہیں دیکھ رہا، صبح ہم بیچیں گے تو دودھ میں پانی ملا کے بیچ دیں گے. تو اس بیٹی نے کہا کہ خلیفہ نہیں دیکھ رہا لیکن اس کا اللہ تو دیکھ رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر یہ باتیں سن رہے تھے. جب صبح ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کا رشتہ، حضرت عاصم کا رشتہ وہاں سے کروایا کہ اس لڑکی سے میں اپنے بیٹے کا نکاح کروانا چاہتا ہوں. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ان کے پوتے ہیں. حضرت عاصم کی اولاد میں حضرت عمر بن عبدالعزیز، حضرت عمر کی نسل میں حضرت عمر کے سمجھے پوتے ہیں وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز. ان کا مختصر سا عرصہ تھا حکومت کا، 2.5 سال ان کا حکومت کا عرصہ رہا ہے، لیکن ان کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے کہ ان کے زمانے میں عدل اور انصاف اتنا زیادہ تھا کہ بھیڑیا اور بکری ایک گھاٹ سے پانی پیتے تھے. بھیڑیا بکری پہ حملہ نہیں کرتا تھا. جو بادشاہ ہوتا ہے نا، بادشاہ کے انصاف کا اثر مٹی پہ بھی پڑتا ہے، پھلوں پہ بھی پڑتا ہے. مشہور واقعہ ہے نا کہ ایک بادشاہ نے کسی باغ میں گیا اور جو خادم تھا، مالی تھا، اس کو کہا یار مجھے اس انار کا ایک گلاس جوس نکال کے دو. تو اس نے جوس نکال کے دیا، بڑا میٹھا جوس تھا. تو اس نے کہا یار یہ تو بڑا میٹھا جوس ہے، بڑے اچھے انار ہیں اس کے، ایسا کرتا ہوں اس باغ کو میں اپنے قبضے میں لے لیتا ہوں، بادشاہ حکومت کے قبضے میں لے لیتا ہوں. تھوڑی دیر بعد اس کو دوبارہ کہا کہ بھائی مجھے دوبارہ اس سے انار کا جوس بنا کے دو. دوبارہ دیا تو بالکل کھٹا بے ذائقہ. تو اس نے کہا پہلے آپ نے جوس مجھے پلایا بڑا میٹھا تھا، ابھی جوس نکالا بڑا کھٹا ہے. اس مالی نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ اس زمانے کا جو بادشاہ ہے اس کی نیت میں کوئی فطور آ گیا ہے. اس نے کہا میں ہی بادشاہ ہوں، میری نیت میں یہ فطور آیا تھا، میں سوچ رہا تھا کہ میں اس پہ قبضہ کر لیتا ہوں. اس کا اثر پھلوں پر بھی ہوتا ہے، جانوروں پر بھی ہوتا ہے. بادشاہ کے ظلم اور انصاف کا تعلق اثر ہر چیز پر ہوتا ہے. اس لیے جو عادل بادشاہ ہے اس کی بہت فضیلت ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے ان میں سے ایک وہ حکمران، وہ وزیر اعظم، وہ بادشاہ ہوگا جس نے انصاف کیا ہوگا. اس لیے کہ بہت مشکل کام ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ بننے سے پہلے بہت مالدار تھے. ان کی جو خوشبو لگاتے تھے، جو کپڑے پہنتے تھے، اور جب یہ خلیفہ بنے ہیں اور ان کی جو بیوی ہے فاطمہ بنت عبد الملک، وہ بادشاہ کی بیٹی ہے، ان کے 2 بھائی خلیفہ گزرے ہیں. اس کا والد بھی خلیفہ تھا، اس کا ایک بھائی بھی خلیفہ تھا سلیمان بن عبد الملک، ولید بن عبد الملک، 2 بھائی اس کے بادشاہ گزرے ہیں، والد بھی اس کا خلیفہ بادشاہ گزرا ہے. ایسے خاندان سے تعلق رکھنے والی عورت تھی، ان کا فاطمہ نام تھا، جو حضرت عمر بن عبدالعزیز کی اہلیہ تھیں. اور بادشاہ بننے کے بعد ان کی یہ حالت تھی کہ ان کے بچوں کے پاس عید کے دن کپڑے نئے پہننے کے پیسے نہیں ہوتے تھے. لوگ کہتے تھے آپ بادشاہ ہیں، آپ کے پاس تو خزانے بھرے ہوئے ہیں. تو ان کے بارے میں یہ بھی مورخین نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ جب عید کا موقع آیا، گھر میں کپڑے نہیں تھے، بچوں نے مطالبہ کیا، تو وہ اپنے خادم کے پاس گئے جو خزانچی تھا، اس کو کہا کہ بھائی آپ مجھے 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس میں دے دیں. تو اس نے جواب میں کہا آپ مجھے ایسا کریں، پرچی پہ گارنٹی لکھ کے دے دیں کہ آپ 1 مہینے تک زندہ رہیں گے، پھر مجھ سے تنخواہ لے لیں ایڈوانس میں. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ میں تو گارنٹی نہیں دے سکتا. جا کے اپنے بچوں کو کہا کہ میں تمہیں نئے کپڑے خرید کے نہیں دے سکتا. جو سونا ان کے پاس تھا، ان کی بیوی کا اپنا ذاتی سونا، وہ بھی بیت المال میں جمع کرا دیا تھا، اور کہا 2 میں سے ایک چیز کا انتخاب کرو، یا دنیا کا انتخاب کرو یا عمر بن عبدالعزیز کا انتخاب کرو. انہوں نے کہا میں آپ کا انتخاب کرتی ہوں. سارا ان کا سونا بھی بیت المال میں جمع کروا دیا. حدیث کی جو انہوں نے خدمت کی ہے، جو ہمارے پاس حدیث کی کتابیں ہیں، بخاری، مسلم، یہ حدیث کو جو جمع کیا گیا ہے اس سے پہلے، اس پر سب سے جو پہلا اور بنیادی تاریخی جو کام کیا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے. اتنی ان کی خدمات ہیں، اتنا ان کا بڑا مرتبہ ہے، اتنا ان کا بڑا مقام ہے، اور یہ بدبخت ادھر جا کے ان کی قبر کو جلایا، ان کی قبر سے ان کی لاش کو نکالا لے گئے، ان کی اہلیہ کی قبر کو جلایا، لاش نکال کر لے گئے، ان کے خادم کی قبر کو جلایا، لاش نکال کر لے گئے. یہ مسلمان ہیں یا ان کا اسلام سے کوئی دور دور تک کا تعلق ہے؟ اور ہمارے لوگ ٹھنڈے
پیٹوں اس کو پی جاتے ہیں, ان کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی, جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو. امریکہ میں ایک سیاہ فام آدمی کو قتل کیا ہے پولیس نے, ایک کالے آدمی کو. پورے امریکہ کو انہوں نے تہو بالا کر دیا. امریکہ کا انہوں نے پہیا بٹھا دیا معیشت کا, کہ تم نے کیسے ایک کالے کو, ایک گورے پولیس والے نے کالے امریکی کو کیوں قتل کیا. کتنے دن ہو گئے مسلسل امریکہ میں پورا ایک کرفیو کا نظام ہے. وہ کسی نے لکھا تھا کہ پہلی دفعہ ہم نے امریکہ کی فوج کو امریکہ میں دیکھا ہے, ورنہ وہ تو آپ کو یا افغانستان میں نظر آئے گی یا عراق میں نظر آئے گی, امریکہ کی فوج امریکہ میں نظر نہیں آتی. پہلی دفعہ لوگوں نے امریکہ کی فوج کو دیکھا ہے امریکہ میں, کیونکہ ایک کالے کو قتل کیا ہے. اور وہ جب احتجاج کر رہے تھے نا, انہوں نے پلے کارڈ اٹھائے ہوئے تھے. ایک پلے کارڈ پہ لکھا ہوا تھا وی آر ناٹ عرب ٹو کل اس اینڈ کیپ سائلنٹ. ہم عرب نہیں ہیں کہ ہمیں قتل کرو اور ہم خاموش رہیں. یہ کتنا بڑا تماچا ہے مسلمانوں کے منہ پہ. گویا اس وقت مسلمان ذلت کا استعارہ بن چکے ہیں, کہ یہ تو مسلمان ہیں کہ آپ ان کو قتل کرتے رہیں اور وہ خاموش ہوتے ہیں. یہ تو عرب ہیں جن کو آپ قتل کریں وہ خاموش ہوتے رہتے ہیں, چاہے وہ فلسطین ہو, شام ہو, عراق ہو, کہیں بھی. ہم عرب نہیں ہیں, ہم امریکن ہیں, ہم آپ سے بدلہ لیں گے. ہمارے مسلمانوں میں تو یہ جذبہ ہی پیدا نہیں ہوتا, کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا کیا ہوا کیا نہیں ہوا. کم از کم درجے میں اپنی اولاد کو ان ہستیوں کی تاریخ تو پڑھوائیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز کون تھے, حضرت عمر کون تھے, یہ خلفائے راشدین کون تھے, ان کی کیا خدمات ہیں, ان کے ہم پر کتنے احسانات ہیں, یہ دین ہم تک انہوں نے پہنچایا ہے. اور آج ان کی قبر کی یہ بے حرمتی کی جا رہی اور ہم خاموش ہیں. ہمارے حکمران, سارے مسلمان حکمران خاموش ہیں, کوئی اس پہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے. OIC بنائی ہوئی ہے اور پتہ نہیں مسلمانوں کی فوج بنائی ہوئی ہے, پتہ نہیں یہ فوج کس دن کام آئے گی, جو مسلمانوں کی ساری ملکوں کی مشترکہ فوج بنائی ہے, اور یہ OIC کس دن کام آئے گا, اور یہ کب مسلمانوں کو ان تنظیموں سے اور ان چیزوں سے فائدہ ہوگا. ظاہر ہے یہ فائدہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب مسلمان اپنے حق کے لیے آواز بلند کرے, وہ اپنے حکمران سے مطالبہ کرے. ہم تو اسی چکر میں پڑے ہوئے ہیں, یہ PTI کا, یہ مسلم لیگ کا, یا پیپلز پارٹی کا ہے. PTI والا مسلم لیگ والے کو گالیاں دے رہا ہے, وہ اس کو گالیاں دے رہا ہے, وہ اس کو گالیاں دے رہا ہے. ہم تو اسی سے فارغ نہیں ہیں. ہمیں کیا پڑی ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی, ہم تو بھائی ایک دوسرے کو گالیاں دے دیں, یہ ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی اور سعادت اور کامیابی کی ضمانت ہے کہ میں نے کتنی گالیاں PTI والے کو دی ہے اور PTI والے نے کتنی مسلم لیگ والے کو دی ہے. ہمیں ان چکروں میں لگا دیا ہے خود وہ ہمارے. یعنی آپ بغض کا اندازہ لگائیں کہ ایک شخصیت 1300 سال پہلے دنیا سے چلی گئی ہے, 13 صدیاں گزر گئی ہیں, آج وہ جا کے ان کی قبر کو جلا رہے ہیں. کتنا ان کے دل میں بغض ہے صحابہ کے لیے اور صحابہ کے اور تابعین کے لیے, کتنا بغض ہے. جس طبقے میں, جن لوگوں میں صحابہ کا اتنا بغض ہو, تابعین کا, جن کو حضور نے خیر القرون کہا ہے, حضور نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم, سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے, اس کے بعد وہ زمانہ جو اس کے بعد ہے, اس کے بعد وہ زمانہ جو اس کے بعد ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے بہتر ہونے کی گواہی حضور نے دی ہے, اور ان کے دلوں میں اتنا بغض ہے. یہ مسلمان ہیں, ان کا اسلام سے کوئی تعلق ہے؟ ہر شخص کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو وہ کر سکتا ہے وہ کرے. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم سوشل میڈیا پہ آواز اٹھا سکتے ہیں. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم ایسے لوگوں کو بے نقاب کر سکتے ہیں. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اگر ہمارے آس پاس ایسا کچھ ہو, ہم ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی, قانونی کارروائی کر سکتے ہیں. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اپنے سیاسی لیڈروں کو اس بات پہ مجبور کر سکتے ہیں کہ بھائی کیوں تمہاری زبانیں گنگ ہو گئی ہیں, تمہاری زبانوں میں کوئی آبلے پڑ گئے ہیں, اتنی تقریریں کرتے ہو گھنٹوں کی, 5 منٹ کی تقریر اس پہ بھی کر دو نا, 5 منٹ کا خطاب اس پہ بھی کر دو. آپ مسلم لیگ کے ہیں تو اپنے لیڈر کو کہیں, آپ PTI کے ہیں تو اس کو کہیں, پیپلز پارٹی کے ہیں تو اس کو کہیں. آپ PTI کے پہلے یا اسلام کے پہلے ہیں, مسلم لیگ کے پہلے ہیں آپ یا اسلام کے پہلے ہیں؟ کہ آپ کو اسلام کے مفادات کی کوئی پرواہ نہیں, دینی مفادات کی کوئی پرواہ نہیں, دینی شخصیات کی کوئی پرواہ نہیں. پرواہ ہے تو آپ کو یا عمران خان کی ہے, یا نواز شریف کی ہے, یا زرداری کی ہے. یہ مسلمان کی سوچ کا لیول ہے. جو مسلمان, یہ مولویوں کو تانا دیتے ہیں کہ مولویوں نے آپس میں لوگوں کو لڑایا, سیاستدانوں نے جتنا لڑایا مولویوں نے تو کچھ بھی نہیں لڑایا. سیاستدانوں نے جو آپس میں ایک دوسرے کو گتھم گتھا کیا, ہم سوچ ہی نہیں سکتے کتنا ہمیں فرقوں میں بانٹا ہے انہوں نے. ان فرقوں سے بھی نکلنے کی ضرورت ہے. یہ بھی تعصب ہے, یہ بدبودار نعرے ہیں. جس طرح یہ نعرہ بدبودار ہے نا کہ میں پنجابی ہوں, میں پٹھان ہوں, میں بلوچ ہوں, میں عربی ہوں, میں عجمی ہوں, یہ نعرہ بھی بدبودار ہے. حضور نے اس کو بدبودار نعرہ کہا ہے.
دعوها فإنها منتنہ، تعصب کی بنیاد پہ لگایا جانے والا ہر نعرہ بدبودار ہوتا ہے، اسلام کی بنیاد پہ لگایا جانے والا نعرہ خوشگوار ہوتا ہے، خوشبودار ہوتا ہے۔ ہم کم از کم اپنا احساس کریں کہ یار میں کیا کر سکتا ہوں اور وہ میں کروں، اور قیامت کے دن اللہ آپ سے یہ پوچھے گا کہ تم کیا کر سکتے تھے۔ اللہ آپ سے یہ نہیں پوچھے گا یار جس نے یہ قبر جلائی ہے تم نے اس کو جا کے قتل کیوں نہیں کیا، اس لیے کہ ابھی بس میں نہیں ہے، یہ تو اللہ پوچھے گا نا یار جو تمہارے بس میں تھا وہ کیا تھا یا وہ نہیں کیا تھا، تو اس کا ہم کیا جواب دیں گے؟ اس لیے ایسے لوگوں سے ایک تو انسان لا تعلقی کا اظہار کرے، اور دوسرا اپنی حد تک اپنی سطح تک جو کوشش انسان کر سکتا ہے وہ کرے۔